آج میں علامہ محمد اقبال کے مقام کے بارے میں بات کروں گا. حکیم الامت کا خطاب لقب کیوں دیا گیا؟ تو علامہ محمد اقبال کے مقام مرتبے کے حوالے سے میں بات کروں گا. وہ اقبال جو امت مسلمہ کے لیے بہت رویا، اس کی بلند پروازی کے لیے، اس کی کامیابیوں کے لیے، اس کے منزل کے تعین کے لیے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ رہتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی داور پیدا، کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی. خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، فرشتوں کو سکھاتا ہے آدم کی طرف، آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بند. اقبال، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کام کے حوالے سے، اگر میں ریسرچ کرتا ہوں عظیم شخصیات کے حوالے سے، برگزیدہ شخصیات کے حوالے سے، تو علامہ اقبال کا مقام یقیناً یہ ہے فاش رموز قلندری میں نے کہ فکر مدرسہ و خان کا ہو آزاد. علامہ محمد اقبال ایک مرد قلندر، مرد درویش اور خدا کے دوست نظر آتے ہیں مجھے. مجدد الافسانی، مسلمان امت جب برصغیر میں پہلا شخص مسلمان ہوا تو کہا گیا کہ پاکستان کی بنیاد بن گئی، کیونکہ دیے سے دیا چلا اور یوں حق پہ چلنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا. اور اگرچہ حالات بہت سخت تھے، مراحل بہت مشکل تھے، منزلیں ناممکن اپنے سے نظر آتی تھی، کیونکہ کفر کے ایوانوں میں تکبر، غرور، عہدہ، طاقت، جا کی پرواہ نہیں تھی. مگر مسلمان جو تھے وہ ایمان کی دولت کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بے بس تھے. وہ بھی مسلمان نے دور دیکھا. جب اگرچہ بادشاہ وقت تو خواجہ صاحب کا دور ہوا، صوفیہ کا تسلسل چلا، چشت اہل بہشت داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کافی عرصہ پہلے برصغیر و پاک ہند کے عظیم صوفی بزرگ گنج بخش فیض عالم لاہور میں اگرچہ توحید کا بیج بو چکے تھے اور لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے. اس سے پہلے میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پیر بھائی، کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر رہے تھے، ان میں توحید کا بیج بو رہے تھے، ان کے دلوں کو حق و سچ کی طرف راغب کر رہے تھے. پیر و مرشد کے حکم سے علی جویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لے آئے. اور بلا شبہ جو آپ کی کرامات ہیں، جو آپ کی قدموں کے طفیل رائے راجو راست پہ آگے، شیخ ہندی کے لقب سے منسوب ہو گئے. خواجہ صاحب نے پرتھوی راج چوہان کا خاتمہ کر دیا. بادشاہ اکبر نے ہندوؤں کی چاپلوسیوں کے لیے، اکثریت ان کی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی چاپلوسیاں کرنی شروع کر دیں اور دین الہی کے نام سے مذہب جہاد کرنا شروع کر دیا. اور مجدد الافسانی اس دور میں بادشاہ وقت کس قدر سخت طریقے سے سزائیں دیتے تھے، اور مجدد گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. یہ علامہ محمد اقبال مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے نظر آ رہے ہیں. قید و بند کی صحبتیں برداشت تھیں، مگر جو دین میں اضافہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اکبر کی طرف سے، وہ یقیناً ناکام. حالانکہ اکبر جو تھا وہ خواجہ صاحب کا بڑا عقیدت مند تھا. اپنے بیٹے کے لیے اس نے اجمیر شریف کا پیدل سفر کیا، دعائیں کی، مناجات کی، اولاد کے لیے تڑپا. مگر وہ دین کی تباہی کس طرح لے کے آ رہا تھا کہ دین کو ہی بدلنے جا رہا. مگر اکبر کا دین کا بدلنا ایک
محدود خطے ٹیریٹری علاقے کے لیے تو ہو سکتا تھا، مگر عالمی اسلام میں جو دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے وہ نقش ہوئے تھے، اور اکبر کی چلی ہوئی جتنی بھی سازشیں تھیں یقیناً وہ ناکام ہو جانی تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر دور میں، چاہے خواجہ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہو، اللہ تعالیٰ اپنے صوفیہ کو، ایسے لوگ جو پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں اور حق کی صدا بلند کرتے ہیں، جابر حکمران کے سامنے کلمہ جہاد کرنا بھی، کلمہ حق بلند کرنا بھی جہاد تصور کرتا ہے، اسلام بتاتا ہے ہمیں۔ تو لہٰذا وہ بادشاہ اکبر نے ذلت اور رسوائی یقیناً اس کے حصے میں آنی تھی، اور اس نے ہندوؤں کے گھر میں شادیاں کی، مندر بنائے، جو بھی اس نے کی، مگر وہ تاریخ کا حصہ بن گیا، ذلتیں اس کے ہاتھ آ گئی۔ حق پہ چلنے کی بہت بڑی خوبصورتی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان ناکامی سے دوچار نہیں ہوتا۔ ظاہری طور پہ جو ناکامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں حقیقت میں وہ کامیابی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آزمائش لے کے مرد مومن کو بلند سے بلند تر مقاصد کے لیے چن لیتی ہے۔ تو مجدد عرب ثانی نے جو کارنامہ سر انجام دیا، جو دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، تحریکیں چلیں، وہ بہت بڑی ہیں اس کے۔ اور وہ بادشاہ وقت جو تکبر کا شکار ہے، منٹ میں کسی کی گردن اتار دیتا ہے، اور کسی کو اپنی صفائی بیان کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ قاضی کا سسٹم بھی تصور ہوتا ہے، مگر وہ قاضی جو جہاں پہ علماء دین ہی بدل جائیں اور دین کو بدلنے کی ہی بادشاہ وقت کو نصیحتیں کرنی شروع کر دیں، اور قاضی وقت جو ہے وہ بے حیثیت ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ جابر حکمران کے سامنے انصاف کی بات کر سکے۔ تو لہٰذا مجدد ثانی 1100 سالوں بعد سنا ہے مجدد پیدا ہوتا ہے، مگر جب میں فکر اقبال کی طرف جاتا ہوں، میری تمہید باندھنے کا جو حقیقت میں جو وجہ تھی وہ یہی تھی، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو واضح کرنا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مجدد ثانی نے ایک مخصوص علاقے کے لیے اسلام میں جو خرابیاں پیدا کی جا رہی تھی ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کی۔ اگر مخصوص علاقے میں اگر اسلام بدلتا ہے تو عالم اسلام میں اسلام نہیں بدلے گا، مگر جب عالم اسلام میں ہی اسلام میں تبدیلیاں ہو جائیں گی، اسلام فرقہ واریت سے منع کرتا ہے، فرقہ واریت سے منع کرتا ہے۔ آج میں سادات کو دیکھتا ہوں تو کوئی کسی فرقے میں، ہر فرقے میں سادات نظر آتے ہیں تو دکھ ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ کیا سادات ہی دین بھول گئے؟ سرکار سے جن کی نسبت تھی وہی دین بھول گئے، اور جو من ساختہ نظریات پیدا کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے متاثر کیا ان کو، اور وہ کسی نہ کسی کا ایجنڈا سمجھ گئے۔ آج اسلام، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے، ہو اگر عشق تو کفر بھی مسلمان، نہ ہو تو مسلمان بھی کافر و زندیق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، نہ ہو عشق تو شرع و دین بتکدا تصورات تصور کیے جاتے ہیں، شرع و دین بھی۔ تو لہٰذا دکھ ہوتا ہے مجھے کہ سادات ہی دین بھول گئے جنہوں نے لوگوں کو ہدایت پہ قائم رکھنا تھا۔ ایسے میں وہ شخصیت اٹھتی ہے کہ پوری دنیا میں اسلام، کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اقبال، علامہ محمد اب اسلام تصور پیش کرتا ہے، اسلام تصور پیش کرتا ہے، اچھائی کا راستہ بتاتا ہے، حق کا راستہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اور قرآن اور احادیث سے ہمیں روشنی ملتی ہے، اور منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں مختلف اشارے ملتے ہیں، مختلف حکمتوں بنائی بری احکامات ملتے ہیں۔ تو علامہ اب صوفیہ ازام کا دور دیکھتے ہیں، خواجہ صاحب کا، داتا صاحب کا، انہوں نے بھی اپنے ادوار میں اپنی اپنی تحریریں لکھی جو ان کے دل پہ اسرار و رموز اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مرد حق کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے۔
اس کا ہاتھ کان آنکھیں بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو، چونکہ ان کا کفر سے مقابلہ ہوتا ہے، بد کرداروں سے مقابلہ ہوتا ہے، حوث کے پجاریوں سے، عہدہ طاقت دولت کے پجاریوں سے مقابلہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے متکبرین کو میرے بندے پچھاڑ دیں گے، جو ظاہری طور پہ تکبر کرتے ہیں۔ تو اللہ وہ خالی ہاتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور خدا کی رحمتوں کے امین ٹھہرتے ہیں، ایسی شخصیات جن کے کردار میں پختگی ہوتی ہے، پکیزگی ہوتی ہے، میں عشق پی ہوتی ہے۔ تو یہی قرآن کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، پکیزہ ہے، تو آپ اللہ کے مدد ہیں، فرشتے اور جن تمہارے مددگار ہوں گے۔ ظاہری طور پہ دنیا والے آپ کو نفی بھی کریں گے۔ صوفیہ اعظم نے انداز تبلیغ جو تھا وہ بھی بہت اچھا تھا۔ اب وقت کے نظریہ ضرورت کے تحت، وقت کی ضرورت کے تحت ہر ایک نے اپنا انداز بیاں بدلا، اور بات وہی تھی، سچائی کی، حق پہ چلنے کی، اور شیطانی اور فتنہ پروروں کے خلاف سینہ سپر ہونے۔ داتا صاحب کی کشف المجوب جو ہے وہ تصوف کے حوالے سے لکھی گئی کتاب، جو مرد درویش 360 یا اس سے بھی زائد صوفیہ اعظام سے جنہوں نے فیض و برکات حاصل کی ہوں، نگر نگر گلی گلی عشق اور توحید کے لیے سفر کیے ہوں، سختیاں برداشت کی ہوں۔ انشاءاللہ مسافر کوئی نہ تھی وے، ککھ جنہ تو پاری ہو، سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔ تو انجان علاقوں میں جانا، توحید کا پرچم بلند کرنا، اور علم کے راستے پہ جو چلتا ہے، ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرنا۔ اور صوفیہ علم حاصل کرتے ہیں، وہ اپنی روح کی بلند پروازی کا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں اور منازل طے کرتے ہیں، کیونکہ روحانی دنیا کی کوئی حدیں نہیں، روحانیت کی کوئی حد نہیں۔ کوئی بھی شخص یا وہ اخلاق و کردار کی بنیاد پہ بلند سے بلند مقام پہ جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا علامہ محمد اقبال کے طرف اگر ہم جاتے ہیں تو علامہ اقبال کا، چونکہ یہاں پہ لوگ ایک اکبر کی دین میں پیدا کیے ہوئے اضافے، اور دوسری طرف یہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہوئے تھے لوگ، اور سادات کے قدموں کے طفیل اور اچھے جو مبلغین تھے یا صوفیہ اعظام، ان کی وجہ سے اسلام کا پودا پھلا پھولا برصغیر و پاک میں، مگر ہندوانہ رسم و رواج اور ان کی ذہنیتیں ابھی تک بھی راسخ ہوتی ہیں۔ ایون آج لبرل سوچیں بد دستور قائم ہے۔ تو علامہ محمد اقبال کا انداز بیاں بھی بدل گیا۔ آپ نے جس جدت کے ساتھ اسلام کا پیغام پھیلایا، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ رات بھر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ التجائیں کرتے نظر آتے ہیں، فکر کرتے نظر آتے ہیں، ساری دنیا کی کتابیں ہنگال دی، ریسرچ کیا۔ علامہ محمد اقبال نے دین اسلام پہ ریسرچ کیا، غیر مسلم اقوام کے ہیروز اور غیر مذہب کے تہذیب و ثقافت کو علامہ محمد اقبال نے ریسرچ کیا، اور پھر امت مسلمہ کے مسائل کا حل علامہ اقبال نکالنے جا رہے ہیں، تاکہ مسلمان جو ہے وہ جس حالات میں گرے ہوئے ہیں ان سے آسانی کے ساتھ لیتا ہے۔ تو لہٰذا ایک طرف علامہ اقبال ریسرچ کرتے ہیں، اپنا وقت گزارتے ہیں اور مسائل کا حل، اور قومیں کیسے غلامی کی زنجیریں توڑتی ہیں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جب ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو علامہ محمد اقبال حال ڈھونڈتے نظر آتے ہیں، کبھی اس راز کو فاش کا روح محمد، ایات الہی کا نگہباں کدھر جائے۔ علامہ محمد اقبال کئی بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے التجائیں کرتے نظر آتے ہیں، اور علامہ اقبال کی بلند مقام کا کیا کہنا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ اور حضرت داتا علی شریف رحمۃ اللہ نے حالت بیداری میں ان سے ملاقات کی، اور یہ ایک بہت بڑا ایک کسی کی عظمت کے لیے یہی واقعہ کافی ہے۔ تو چلتے ہیں ہم بارگاہ اقبال کی ہی طرف۔ تو علامہ اقبال نے کیا باتیں کی؟ مسلمان ایک طرف اٹے ہوئے ہیں اپنی خود ساختہ نظریات میں، بے معنی سی عبادات میں، اور بارگاہ خدا میں حضوری نہیں مل رہی، اور اسلام و قرآن بھی کہتا ہے کہ کردار کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ خالی دعووں میں نہ جاؤ، خالی دعووں میں نہ جاؤ، یہ ذکر، یہ نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور
تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر تمہیں عبادات میں لذت نہیں آ رہی اور تم ماسوائے اللہ سے کٹتے نہیں ہو, تمہارے دل میں جذب و مستی کافیت نہیں ہے, حکمت و دنائی تم میں نہیں ہے, تمہاری زبان و ہاتھ سے اگر کوئی محفوظ نہیں ہے, اگر برائی کو دیکھ کے تمہارے دل میں جلال پیدا نہیں ہوتا, تڑپ پیدا نہیں ہوتی اس کو ختم کرنے کے لیے, تو یقیناً تم بچتے ہو. یہ علامہ محمد اقبال فرما رہے ہیں. اور یہی چیز خودی کے نگہباں, خودی کا تو مقام بہت بلند ہے نا, جہاں پہ خدا بندے سے خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ جو ظاہر بین علماء, ظاہر بین جو ایسے جس کو مرضی پڑھنے دے دیتے ہیں. نعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی مقام ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنا, مگر نعت پڑھنے کے باوجود بارگاہ رسول میں شرف قبولیت نہ ملنا یقیناً یہ ایک انسان کے لیے حیران کن لمحہ ہے, کیونکہ ہم یہاں تو ذاتی مفاد سمیٹتے ہیں. جیسے ظاہر بین علماء قرآن اور حدیث کا استعمال کرتے ہیں, اسلام کا استعمال کرتے ہیں, اپنی پیسہ یا عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر ان کا ہرگز مقصد نہیں ہوتا کہ وہ بارگاہ خدا سے مقبولیت حاصل کریں. صوفیہ اعظام پیڑ پہ پتھر باندھتے ہیں مگر خدا کی رضا کو منظور نظر رکھتے ہیں. ہے وہی جوان قبیلے کی آنکھ کا تارا, کردار ہے جس کا بے داغ, ضرب ہے کواری قوموں کی زندگی و مد درویش, جس نے ڈھونڈی نہ سلطان کی درگاہ. بادشاہ وقت خود چکتے تھے صوفیہ کے گھروں پہ, مگر وہ ان سے ملنا پسند نہیں کرتے, کیونکہ ان کا انکار بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے انکار کی طرح تھا, کیونکہ وہ بھی یزیدی سوچ لیے ہوتے تھے اور معاشرے کو تباہ کرتے تھے, ان پہ ظلم کرتے تھے, ان کو لوٹتے تھے. تو یہی اقبال یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں نرم گوشہ نہیں ہے, اور پورا دین کا مقصد ہی بلائی ہے, اسلام دہشت گردی کو کونٹر کرتا ہے, ان کو ختم کرنے کی طرف جاتا ہے. جتنے بھی متکبرین ہوتے ہیں وہ معاشرے کو تباہ کرتے ہیں, مگر اسلام احساس دلاتا ہے متکبرین کو کہ وہ غلط ہے, اور ان کی تربیت کرتے ہوئے, ان کو سمجھاتے ہوئے معاشرے کی بلائی کی طرف جاتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھا جائے تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے, ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے بھولے بھٹکے لوگوں کو, تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں, کہیں تو بائیاں ان کے مقدر میں لکھی جائیں اور وہ صفحہ ہستی سے ہی نہ ملتے. تو اسلام مظلوم کے خلاف کبھی بھی تلوار نہیں اٹھاتا. اسلام نے ہمیشہ متکبرین جو اللہ کے دین کو چیلنج کرتے ہیں, جو اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا سر کاٹنے کی بات کرتا ہے. تو علامہ اقبال نے فرقہ وریت کے خاتمے کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ سرانجام دیا. فرقہ ہر جگہ کھیلا جا رہا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے نظریات قبول کر لو, فلاں پیر کو مان لو تو تم بڑے ہو جاؤ گے, تمہیں عشق کا پروڑ مل جائے گا. پر اقبال اس کے مخالفت کر رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کے کردار میں پختگی اور بلند خیالی نہیں ہے, اور تم میں اللہ کی محبت کی چاہ نہیں ہے, تو تمہیں کسی پیر کا فتویٰ بھی تمہیں کچھ نہیں عشق کے مقام پہ لے کے جا سکے گا, کسی مولوی کا فتویٰ بھی تمہیں عشق کے مقام پہ نہیں لے کے جا سکے گا. اشعار کتنے بے وس نہیں ہوتے ہیں, مگر آج علماء دین کے تراشے ہوئے جو اشعار ہیں وہ بڑے بے وس نظر آتے ہیں. مگر اسلام کے جو ہم اشعار دیکھتے ہیں جو حقیقی معنی عشق کے مقام پہ فائز تھے, ان کے مقامات, ان کی پروازیں اور ان کی نظر آتی ہیں. آج اسی لیے عشق کا تصور فوت ہو کے رہ گیا, کیونکہ ہم نے بناوٹی عشق اختیار کر لیا, اور ہم نے بد کرداروں کو بھی عشق کے پرمن دے دیے, اور یوں کردار کی خوبصورتی ختم ہوئی. اقبال رحمۃ اللہ کردار ایک طرف فرقہ وریت کے خاتمے کی باتیں کرتے ہیں, اور دوسری طرف مسلمانوں میں کردار کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں. اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی, کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک رسائی, کیا تمہاری محمد عربی سے ہے عالم عربی, کیا تمہیں سرکار سے نسبت نہیں ہے کہ تم غیروں کے بد کرداروں کے, برے لوگوں کے نظریات میں پھنس کر اپنی ہستی کو مٹا رہے ہو. دانش علامہ اقبال ہر چیز میں حکمت و بری باتیں کرتے ہوئے کردار کی طرف راغب کرتے ہیں. دانش و دین و علم و فن بندگی حفظ تمام, عشق گرائے کشائے کا فیض یام. ابھی علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ علم و فن حکمت جو اتنا بھی ہے کسی کے پاس, صرف حوث کے وہ پجاری ہے. ان کو یہی ہے کہ اپنے ذاتی مفادات سمیٹ لیے جائیں, بد کرداریاں کی جائیں, حوث کے پجاری یہ لوگوں کو بےخود بنایا جائے. مگر اسلام کہتا ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آؤ, ان میں حکمت و دانائی دور کرو, ان کو احساس سے ذمہ داری عطا کرو, اور ان کو معاشرے کا اچھا فرد بناؤ, تاکہ معاشرے میں
ظلم و زیادتیاں ختم ہو سکے، معاشرے میں اتحاد پسندی، دہشت گردی ختم ہو سکے. جو اللہ سے کٹی ہوئی سوچیں وہ معاشرے میں تباہی پھیلانا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ شیطان نے ان کی سوچوں کو، روحوں کو ہائی جیک کیا ہوتا ہے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی عشق نہ ہو تو شر ہو، دین بت کے ذات سوال. اور علامہ اقبال الحذر آئینی پیغمبر سے 100 بار الحذر، الحذر آئینی پیغمبر سے 100 بار الحذر، حفظ نموس زن مرد از ماں مرد آفرین. اب ایک اگر عورت میں پاکیزگی، جو معاشرہ عورت کو پاکیزگی نہیں دے سکتا وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. جو عورت کو اس کا مقام نہیں دے سکتی، اس کو پاکیزگی ہی اس کا مقام ہوتا ہے. اس کی حفاظت بھی کرنے کا مقصد عورت کو پاکیزگی کے منازل طے کروانا ہوتا ہے. یورپ اور لبرل سوچیں عورت کو طوائفہ کے روپ میں پیش کرتی ہیں، جس کو اپنا سیلف کنٹرول ہی نہیں ہے اور جو اپنی عزت کی حفاظت عورت نہیں کر سکتی. تو حقیقت میں عورت تو ہے ہی نام پردے کا، اور ایک شرم و حیا کا بھی پردہ ہوتا ہے. لبرل سوچے شرم و حیا ختم کر دیں. اگر مرد ہو یا عورت اس میں شرم و حیا نہیں ہے تو یقیناً اس میں ایمان کی بے کمیاں ہیں یا ہے ہی نہیں ہوا. یورپ میں ایمان نظر نہیں آتا، آج مسلمانوں میں ایمان نظر نہیں آتا. اسی لیے تو یہ بھٹکتے ہیں اور شیطان کے ایجنڈے کو سیٹ کرتے ہیں اور فتنہ پھیلاتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو احساس دلایا، اسلام کی حقیقی جو پیغام تھا اس سے روشناس کروایا، ان کو ایک لڑی میں پروایا. وہ ایک ایسے مرد مجاہد تھے جو ایک طرف مسلمانوں کے کردار میں پختگی پیدا کر رہے تھے، ان کے جو خدشات ہیں دور کر رہے تھے، کیونکہ نیا نیا اسلام قبول کیا اور اضافے بھی ہو رہے تھے، پلس سوچیں بھٹکائی جا رہی تھی. مجد الافسانی کی کاوشیں، اب علامہ اقبال کی کاوشیں نظر آ رہی ہیں. تو علامہ اقبال نے ایک طرف فقہوریت کے خاتمے کے لیے کام کیا، جواب شکوہ لکھ دیا. لوگوں نے علامہ اقبال کو تانا زنی کرنی شروع کر دی. وہ لوگ جنہوں نے من چاہے عشق کے پرمڑ دیے ہوئے تھے ان کو براس نکالے گا، مگر اقبال کے بلند مقام کی انہیں کیا خبر. تو یوں علامہ اقبال نے فقہوریت کا خاتمہ ایک کردار کی لڑی خوبصورتی پیدا کرتے ہوئے ان کو ایک بھائی چارے کے تصور میں پرونے کی کوشش کی تاکہ مسلم امہ کو اس کا کھویا ہوا مقام مل جائے، اور یہاں پہ جو ایمان کے جنازے اٹھے ہیں وہ دوبارہ سے ایمان کی دولت مل جائے. یہاں پہ جو قتل و غارت فسادات ہندو بنیاں پھیلا رہا ہے، انگریزوں کی حکمرانی ہے، وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت تباہ کر رہا ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے، ان تمام چیزوں سے کیسے نبردآزما ہونا ہے. اور وہ قوم جو یہ خالیات ہے اس کی اخلاقی تربیت علامہ اقبال کر رہے ہیں، اور قائد اعظم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، پاکستان بنانا ناممکنات میں سے ہے. اقبال ان کو واپس لے کے آتے ہیں، اور علامہ محمد اقبال ایک طرف مسلم امہ کو کردار کی خوبصورتی کرینے میں پرو رہے ہیں اور دوسری طرف مسلمان رہنماؤں کی بھی تربیت کر رہے ہیں، ان کو ویژن دے رہے ہیں، ان کو اپنے بلند کرداری کے ذریعے ان کو اللہ کی طرف سے جو احکامات نازل ہوتے ہیں دل میں تو وہ ان کو ایک ایسی جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں جو منافق قسم کے مسلمان اس دور کے جو فتنہ پرور ہندو بنیے کی سوچ، سکھوں کی اور عیسائیوں کے نظریات کے تحت چاہ رہے تھے، ان تمام سے نبردآزما ہونا تھا. اور یوں ہم نے ایک عظیم مملکت کے بنانے کے لیے کاوشوں کے لیے تیار ہونا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور یہ ایسی مجاہدین کی فوج تھی جو دشمن کے صفوں میں گھس کے ان سے ہی اپنے لیے اپنے نظریات اور احساسات کے تحت اور انسانی حقوق کی بات کر رہے تھے، اور وہاں پہ تشدد، توڑ پھوڑ، لڑائی جھگڑے، گراؤ چلاؤ کچھ بھی نہیں تھا. علامہ اقبال کی بصیرت اور قائد اعظم اگر اس دور میں بھی انتہا پسندی پھیلانا چاہتے اور قتل و غارت کروانا چاہتے اور خود کو بڑا لیڈر ثابت کرتے، اگر جس طرح آج کل کے 2 نمبر قسم کے جیسی پرتشدد پی ٹی آئی سیاست کرتی ہے اور جس طرح کہ آج کے سیاست، یہ تو علامہ اقبال قائد اعظم کے ویژن کے بالکل قریب سے بھی نہیں گزرے. ان کو کیا پتا کہ قومیں کیسے بنتی ہیں اور کیسے قومیں ترقی کرتی ہیں. اسی لیے پاکستان کا نظام آج ہائی جیک کیا ہوا ہے چند خود ساختہ نظریات کے. اور پی ٹی آئی تو پرتشدد جماعت ہے، میں اکثر کنڈیم کرتا ہوں. جس انسان کا کام گالی دے کے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا ہے، اس میں ویژن نہیں ہے، ہر بات پہ جھوٹ بولنا، بد کرداریاں ہونا اور معاشرے میں انتہا پسندی پھیلانا، آئی کنڈیم. اسلام کا اگر تسلسل دیکھا جائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دوار اور صحابہ رسول اور
بڑے صغیر کے مسلمانوں کے حالات اگر دیکھتے ہیں جنہوں نے پاکستان میں، وہ پرامن ہے کہ انہوں نے یہ سارے منازل طے کی ہیں، اور غیر مسلموں کو جو انتہا پسند ہیں ان کو یہ احساس دلایا کہ تم غلط ہو، یو آر رانگ، اور اپنے مقاصد آ گئے. اور یہی نہیں، یہ اتنی آسان باتیں نہیں تھیں. انہوں نے اپنی املاک قربان کی، اپنا سکھ چین قربان کیا، پیٹ پہ پتھر باندھا، آزادی کی تحریک کے لیے چندہ اکٹھا کیا، اپنی شہادتیں دی، اپنے بچوں کی خوشیاں تباہ کر دی، اپنے خاندانی نظام تباہ کر دیا. اور یوں جب آزادی مل گئی تو اس وقت بھی جتنی قتل و غارت سکھوں اور ہندوؤں نے کی، اور کس طرح لٹا پٹا قافلہ اپنے وطن کی مٹی کو بوسہ دینے کے لیے پہنچا، یہ بھی تاریخ میں درج ہے. اور ہم جب کوئی بھی احساس کرنے والا اور دل کی گہرائی سے تاریخ پڑھنے والا یقیناً اس کتاب کو اپنی آنکھوں سے تر کر دے گا جس میں اتنی درد بڑی عظیم مجاہدین کی داستان ہے. تو یہ اقبال کا مقام تھا جنہوں نے ایک طرف مسمہ کو کردار کی خوبصورتی اور کرینے میں پرویا. انہوں نے بتایا کہ من ساختہ نظریات والے علماء دین تمہیں بھٹکا رہے ہیں، کردار کی خوبصورتی سے پرے جاؤ گے تو تم مار دیے جاؤ گے، تباہ کر دیے جاؤ گے، تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا، اسے کیا جانے دو، وقت کے امام. علامہ اقبال نے مسلم امہ کو اس کا کھویا ہوا مقام دلانے کے لیے ساری زندگی سب کا. اور یوں پھر میں سمجھتا ہوں کہ مجدد الفسانی اگرچہ ایک مخصوص علاقے میں ایفٹ کرتے نظر آئے، مگر علامہ اقبال عالم اسلام کی بقا کے جانے والے تھے. ایک طرف علماء دین کے خود ساختہ نظریات دین کے استحکام اتحاد کو ختم کر رہے ہیں، غیروں کو موقع دے رہے ہیں کہ معاشرے میں انتہا پسندی کریں، ظلم و زیادتیاں کریں. اور وہ مسلمان جو غیروں کے لیے امن کا دائی تھا، آج مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے اور کفر کے فتوے جا رہے ہیں. وہ دین جس نے غیر مسلم کو اسلام کے حلقہ میں شامل کیا، آج مسلمان کو کافر کہتے ہیں. اقبال نے اس دور میں اس ساختہ نظریات والے علماء دین کی تبلیغوں کو بھی نفی کی، مگر فرقہ کا ذہابی بھی زندہ ہے. وہ ابھی بھی مسلمانوں میں تقسیم پیدا کیے ہوئے ہیں. آج گھروں میں لڑائیاں جھگڑے عام ہیں، میاں بیوی کی لڑائیاں، ماں باپ بے حیثیت ہو رہ گئے، ماں باپ بد کردار ہونے سے اولادیں بد کردار ہو گئے، علماء دین بد کردار ہونے کی وجہ سے دین کی اہمیت ختم ہو گئی. میں کہتا ہوں بد کرداری اور کی وجہ سے خدا کی خدائی بھی یاد نہیں رہتی انسان کو، کیونکہ پاکیزہ با کردار شخصیات کو اللہ تعالیٰ ہی اعلیٰ مقامات دیتے ہیں. جس طرح ایک طرف بغودگی کی لبد سوچیں ہیں اور ایک طرف یہ سیاستدانوں کی ہٹ دروں والی سیاست ہے، اور تیسری طرف یہ علماء دین کی من ساختہ نظریات والے تبلیغ ہے جہاں پہ بلائی نہیں ہے، لوگوں کو ہدایت نہیں ہے. یہ مسلمان دین تو ہے ہی بلائی والا نا، اور مسلمان تو درد سے پورا بھرا ہوتا ہے، وہ تو فلاح معاشرہ کے لیے کام کرتا ہے، مگر یہاں پہ تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اقبال کے کلام کو اب بلا دیا گیا. تو میں کہتا ہوں کہ امت مسلمہ کو اسی وقت عروج حاصل ہوگا جب ہم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو پھر سے اپنے دلوں میں نقش کریں گے. نہیں تو یوں ہی امت مسلمہ بدستور غفلت کی وادیوں میں سوئی نظر آئے گی. حکیم الامت کا پیغام جب تک دل میں نہ پیار کرا جائے. تو اس لیے علامہ اقبال نے ان تمام روایات سے ہٹ کے کردار کی طرف جھنجھوڑا تاکہ آداب خداوندی مل جائے آدم کو. میں اس فیز میں اب آتا ہوں تو میں نے اب روح کی پرواہ، اب میں نے لکھا اور لکھتا ہوں، بولتا ہوں تو میں لکھتا ہوں کہ ٹھیک علامہ اقبال کا پیغام بہت اچھا ہے، اسلام کے پیغام سے ہی ماخوذ کیا ہوا ہے، مگر میں جب دیکھتا ہوں تو اب میں نے اس سے
اگلے درجے پہ جا کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جب آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جب آپ حرام مال کھا رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ بہت شاطر ہو گئے ہیں کسی کی دل آزاری کر کے، کسی کے حقوق چھین کے، جب آپ انسانی کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ بہت چیمپئن ہو گئے ہیں. میں کہتا ہوں، اور جتنے بھی برائی کے خصلت ہیں اگر آپ ان کا شکار ہو گئے ہیں اور کم ظرف ہو گئے ہیں، اور میں کہتا ہوں کسی کو کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ آپ روندہ درگاہ بارگاہ خدا سے روندہ درگاہ ہو گئے ہو اور تمہاری اندرونی ہستی اور سٹرکچر ختم ہو گیا ہے. اللہ نے تمہارے میں جو شہین کی خوبیاں جو علامہ اقبال بیان کرتے ہیں، یا صوفیہ اعظام کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ ان کو طاقتیں اور روحانیت کے وہ شہنشاہ ہوتے ہیں اور جو مقامات ملتے ہیں، ایسے نہیں پرتھوی راج چوہان کا کے دور کا خاتمہ ہوتا خالی ہاتھ، ایسے ہی نہیں رائے راجو کو رائے راست میں لایا جا سکتا، ایسے ہی نہیں صوفیہ جو ہیں وہ خالی ہاتھ دنیا فتح کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے سرکار کی نسبت سے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان میں وہ طاقتیں رکھ دیتے ہیں جن سے دنیا تمہیں فاتح عالم خوبص تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت. تو میں علامہ اقبال کے کلام کے بعد میں مخوض کرتا ہوں ریسرچ کی علامہ اقبال، تو میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارا اندرونی سٹرکچر ختم ہو جاتا ہے. باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے. باطل نظریات والے، خود ساختہ نظریات والے، وہ تو اپنے مفادت کے تحت جیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا مرد مومن جب اس میں یک رنگی ہوتی ہے، وہ خدا کی بارگاہ کے سامنے کسی کے سامنے گردن نہیں جھکا پاتا، پلس اس میں حکمت و دنائی ہوتی ہے، متکبر نہیں ہوتا، کم ضعف نہیں ہوتا، حکمت و دنائی ان کی باتوں میں ہوتی ہے، اور جہاں پہ اچھی بات ملے ان کو ڈوپ کرتا ہے، اس کو اپنے بہتر سے بہتر تر کے مقامات کی تلاش میں رہتا ہے. سرکار کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے دن کی نسبت سے بہتر ہوگا، حالانکہ آپ تو ہر خوبیوں کے مالک ہیں. صوفیہ اعظام بھی یہی جامع عشق پیتے اور اپنے بلند پروازی کا سفر جاری رکھتے ہیں، مگر چونکہ مولوی نے توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دیے ہیں تاکہ مسلمہ کی ہستی مٹ جائے اور یوں وہ شیطانیت کا لبادہ اوڑھ لے اور معاشرے میں فتنہ پھیلائے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ اچھائی اخلاقی اوصاف نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، تو یقیناً آپ کی ذات کو شیطان نے ہائی جیک کر لیا ہے. یا تو آپ بندہ خدا ہو، رائٹ راستے پہ ہو، یا آپ منافقین میں ہو، یا آپ برے راستے پہ. اور آپ برے راستے پہ ہو. آج کون سی برائی نہیں ہے پائی جا رہی اور علماء دین تربیت کرنے میں ناکام رہے. آج جتنی بھی گھریلو خانہ جنگی ہے، سیاستدانوں کی ہی لڑائیاں ہیں، یا معاشرے کی تباہیاں ہیں، یا رشتے خون سفید ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاق و کردار سے پرے جا چکے ہیں. اور جب شیطان ہماری روحوں کو قبضہ میں لے لیتا ہے، روح نے اقرار کیا تھا اللہ سے کہ ہاں اللہ پاک، ہم اللہ نے جسموں سے اقرار نہیں لیا، ہم تو اس دنیا میں آ کے زبان سے اقرار کرتے ہیں نا، کہہ بھی دیا زبان سے لا الہ الا اللہ تو کیا اصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ نے روحوں سے اقرار لیا تھا کہ کیا تم میرے تابع رہو گے؟ انہوں نے کہا ہاں رہے. تو اسی طرح جب شیطان ہائی جیک کر لیتا روح کو، تو وہ پھر اپنی مرضی کے تحت چلاتا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا میری بات کا، تو آپ دیکھیں جو صوفیہ اعظام جب اللہ کے رنگ میں رنگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے. کہتا ہے کہ میں تیرا ہاتھ بن جاتا ہوں، تیری آنکھ بن جاتا ہوں، تیرا کان بن جاتا ہوں. حدیث قدسی کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافقین پہ مٹی پھینکی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ یہ میں نے پھینکی، کیونکہ مقصدیت کے حوالے سے، پیغام کے حوالے سے، جو مشن کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں تھا. تو لہٰذا انبیاء علیہ السلام ذرا بھر بھی اللہ کے احکامات سے پرے نہیں جاتے. صوفیہ اعظام بھی اسی رنگ میں رنگتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے مقامات ملتے ہیں، اور یوں وہ اپنی ہستی کو مٹاتے نہیں ہیں. ایمان کی طاقت ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. ایمان جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ ہوگا. اور جب ایمان ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی جو ایمان ایک ایسی روشنی جس سے آپ رائٹ اور رانگ کا انالیسس تجزیہ کرتے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی. اگر عشق ہے اللہ کی بارگاہ سے اور آپ ہر چیز سے ہٹ چکے ہوئے ہیں جو غیر اخلاقی ہے، تو ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو مسلمان بنا دے گا.
اور اسی کو علامہ صاحب کوٹ کرتے ہیں کہ اگر تم نے مسلمان بظاہر کلمہ پڑھ لیا ہے مگر تم میں بد اخلاقیاں پائی جاتی ہیں اور تمہاری روح پہ شیطان قابض ہو چکا ہوا ہے اور وہ تم سے بد کرداریاں کروا رہا ہے، انسانی کی تذلیل کروا رہا ہے، معاشرے میں فتنہ پھیلا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم خدا کی بارگاہ سے رونا درگاہ ہو، جس کے مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم خسارے میں چلے جاؤ گے، تمہیں بہرے گنگے بنا دوں گا، یہی اقبال فرماتے ہیں۔ تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پھر جب آپ کی روح پہ شیطانی قوتیں قابض ہو جائیں گی تو وہ آپ کو تباہ کر دیں گے۔ کسی کو جن چمڑ جائے نا، آپ دیکھیں کسی کی ویڈیو جس کو جن عورت کو یا بندے کو چمڑے ہوتے ہیں وہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، اس میں جن یا وہ چیزیں حلول کر جاتی ہیں، پھر اس انسان کا اپنا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں واڑی دیس۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو حالات کے مارے ہوتے ہیں، جن سے لوگ اچھے طریقے سے اچھا سلوک نہیں کرتے، معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ وہ بھی ذہنی طور پہ عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو لوگ کہتے ہیں ان کا ذہن ایسا ہو گیا، مگر میں کہتا ہوں وہ تو پھر بھی تھوڑے سے مجھے ٹھیک نظر آتے ہیں، وہ مجھے زیادہ ذہنی مریض نظر آتے ہیں جو بد کردار ہوں، جو تکبر کرنے والے ہوں، جو انسانی کی تذلیل کرنے ہوں، کیونکہ کم سے کم جو ذہنی مریض ہیں، جو عام جن کو کہا جا رہا ہے، وہ کبھی کسی کی تذلیل تو نہیں کرتے، وہ اپنی ہی ہستی مٹا رہے ہیں نا، ظاہری زندگی سے پرے جا چکے ہوئے ہیں، عشق کے ہاتھوں میں عشق پی کے اپنی جذب و مستی کی اپنی اور دنیا میں چلے جانا، وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے۔ تو لہٰذا میں 12 ویڈیوز روح کی پرواز کے حوالے سے بنا چکا ہوں، 12-13 اخلاقیات کے حوالے سے، ایمان کی طاقت، صوفیہ کا ایمان اور اس کے حوالے سے جو چیزیں ٹھیک ہوگی۔ اللہ کی رحمتوں کی امین ہستی جہاں پہ ہوتی ہے نا، تو اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کی امین وہ ہستی ہوتی ہے۔ پھر جو کم ایمان والے ہوتے ہیں وہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے سرکار کی نسبت سے صحاب کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ جب صوفیہ اعظام کسی جگہ پہ براجمہ ہوتے ہیں تو ان کے مریدین جو اچھے حقیقی معنوں میں صوفی ہیں، جعلی صوفی کی بات نہیں کر رہا، یہ جو ایسے ہی صوفی بن جاتے ہیں، ایسے لمبے بال کر لیے، گیٹ اپ کر لیا اسلام کا صوفی کا، مگر دل مسلمہ تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، دل میں ہی غلاظتیں پڑی ہوں گی تو ظاہری گیٹ اپ بھی تو آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا دل ایمان کی دولت سے پورا ہے تو گیٹ اپ بھی اچھی چیز ہے، وہ اس طرح کا اختیار کرنا، مگر آپ کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو وہ گیٹ اپ تو ایک دھوکہ ہے نا، تو دھوکہ دہی اسلام پسند نہیں کرتا۔ تو علامہ محمد اقبال کی نسبت سے ہی ہماری جو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، میں اس کو ریسرچ کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں اس میں مجھے بڑی راہیں ملتی ہیں، اور اس قدر جتنے حالات میں نے بتا دیے، جتنی خرابیاں بد اخلاقیوں کی، بد کرداریوں کی وجہ سے ہیں، تو میرا سانس گھٹتا ہے، تو پھر مجھے وہاں سے روشنی نظر آتی ہے۔ علامہ اقبال کا کلام تھا۔ کانپتا دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیوں، نا خدا بحر بھی تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر چا کے گریباں میں کبھی، کیس بھی تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، زمانے میں کشتی حق کا سہارا تو، اسیر و رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ علامہ محمد اقبال نے وہ پیغام جو اشاروں کنایوں میں نظر آ رہا تھا، اب اس کی جدت کے ساتھ بیان کر دیا تاکہ مسلمہ کے جو خوش فہمی کا شکار نہ رہے اور حقیقی معنوں میں ادراک کرے، فرقہ واریت کا خاتمہ کرتے ہوئے، انتہا پسندی کا خاتمہ کرتے ہوئے، فرقہ واریت کو پروان چڑھاتے ہوئے، اور اپنے مقصدیت کی طرف اشارہ کیا علامہ محمد اقبال نے کہ اگر آپ
اپنے آپ پہ اسلام نافذ کرو گے، خواہ اپنا محاسبہ نفس کرو گے، تو پھر تم میں اللہ تعالیٰ وہ طاقتیں پیدا کرے گا. جیسے صوفیہ کی میں نے حوال بیان کیے، تو ایسے خود بخود معاشرہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. خالی نظریات سے، خالی ڈنڈے کے چوٹ پہ خالی تلوار سر پہ رکھ کے دین کی سمجھ نہیں آتی، بلکہ وہ صوفیہ کا خلاص دل میں لانا پڑتا ہے، صوفیہ جیسا ایمان لانا پڑتا ہے. لوگوں کو حکمت و دنائی کا احساس دلایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کس قدر رائے حق سے بٹے ہوئے ہیں. سر کاٹ لیا کسی کا، مگر اس کو احساس نہ دلایا تو وہ تو کفر کی موت مار گیا. مگر اس کو احساس دلا کے مسلسل اس کو کی تربیت کرتے، پھر بھی اگر جو اب روم ایران کی سلطنت فتح ہوئی تھی تو وہ پہلے ان کو مبلغین نے احساس دلایا تھا، ان کی غلطیوں کا ادراک کرایا تھا. مگر چونکہ شیطان نے سوچا ہجرت کی ہوئی تو چند سال کاٹنے پڑے، تاکہ اتنی زیادہ لوگ جو کفر کے ایوانوں میں سچائی کے متلاشی ہیں، جو مظلومیت کا شکار ہے، جو خدا کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار ہے، ان کے لیے چند متقابرین کو بچھاڑ دیا گیا تاکہ وہ شیطان کے نمائندگی ختم ہو جائے، خدا کے نمائندے ساتھ ٹھہرے. آج بھی مسلمان میں اگر خرابیاں ہیں، مسلمان کہیں مظلوم ہے یا غیر مسلموں کی مسلمان مدد نہیں کر رہے یا غیر مسلموں کو حق کا صحیح معنوں میں پیغام نہیں پہنچ رہا، کیونکہ مسلمان خود پیغام حق سے دور ہے، تو اس کے لیے ہمیں پہلے کردار کی خوبصورتی پیدا کرنی ہے اور فکر اقبال کو اپنے دلوں میں زندہ کرنا ہے. ورنہ جب ہم خود ہی اپنا محاسبہ نفس نہیں کریں گے اور اپنی ہستی کو مٹا دیں گے، خدا کی بارگاہ سے دور کر دیں گے، تو پھر ہماری چیخ و پکار، ہمارے من چاہے نظریات تو رہ جائیں گے جیسے آج علماء دین میں ہیں. اور حکمت و دنائی ہوتی ہے اور دل کی آنکھ سے حقیقت کا ادراک ہو جائے تو یہ فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے. مگر ہم بچائے اس کے کہ اپنی روحانی پروازیں کرتے جیسے صوفیہ کرتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں ہم پریکٹیکلی دین کو اپناتے ہیں، جیسے قائد اعظم فرماتے تھے کہ ہم تجربہ گاہ سے کریں تھے، ہم اسلام کے اصولوں کو اپنا سکیں. اپنانے کی بجائے ہم چلے گئے کس طرف، اپنے من سختہ نظریات پیدا کیے، پھر اس پہ عمل بھی نہیں کیا اور چل پڑے کسی کو ہانکنے کے ان نظریات کے تحت چلو، جبکہ اپنی خدا کی بارگاہ سے رونا درگاہ ہو گئی. خدا کی طرف سے نہ ہمیں حکمت و دنائی ملی، خدا کی طرف سے نہ ہمیں چڑیوں کی طرح نہ ملی. مومنین کی جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ان کے ضعف بڑے ہوتے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں، وہ ظلم نہیں کرتے، وہ انتہا پسندی نہیں کرتے، دہشت گردی نہیں کرتے، اپنے مفادات سے پرے جاتے، پیٹ پہ پتھر باندھتے ہوئے، جیسے قائد اعظم علامہ اقبال نے پیٹ پہ پتھر باندھا، بڑے صغیر کے مسلمانوں نے پیٹ پہ پتھر باندھا، پھر ان قومیں بنتی ہیں، پھر آزادیاں ملتی ہیں، اور انتہا پسندی بھی نہیں کی اور پاکستان حاصل کر. اور مسلمان اپنوں اور غیروں کو دونوں کے لیے اچھائی اور سچائی کا بلائی کا پیامبر ہوتا ہے، مگر وہ مسلمان کسی کو یہ بھی اجازت نہیں دیتا، وہ احساس ذمہ داری دوسروں میں پیدا کرتے ہوئے ان کو احساس دلاتے ہوئے سچائی کے اپنے مقاصد کے لیے ہم وقت برسرے پہ کار ہوتا ہے. مگر آج ہم اس محاذ سے پرے نظر ہوتے ہیں، مولوی کے خود سختہ نظریات کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہر طرح کی برائیاں بھی کرتے ہیں اور بے معنی توبہ اور بے معنی باتیں بھی کرتے ہیں، اور جس کا میں نے حوال بیان کیا پہلے سے، اب مجھے مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے میں کہاں ہم بارگاہ خدا سے مقبولیت حاصل کریں گے، اور خدا ہمیں وہ عبادت میں لذت دے گا اور وہ ہماری دے گا اور ہماری زندگی میں برکتیں دے گا، بلکہ ہم پشتان کا لبادہ اور کے معاشرے کے تباہی کا سبب بنیں گے. اور پتہ نہیں یہ خود فریبی ہیں، خدا فریبی جیسے اقبال فرماتے ہیں، وہ سخت نظریات سے ہم زندگی گزار کے چلے جائیں گے، مگر ذل کے رسوائیاں ہمارے حصے میں آ جائیں گے. اور ہمیشہ قدرت بھی ان شخصیات کو کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں پکاروں گا، جب تم میں شک رنگی ہوگی، چیز بھی ہوگی اور اللہ کی رضا ہوگا، پھر میں تمہیں کوئی نہ کوئی منصب بھی دوں گا جسے تم انسانی کی خدمت کرو. آج انسانی کی تذلیل ہو رہی ہے ہر جگہ، تو دکھ ہوتا ہے، مگر مجھے تو اپنی پرواز سے بلند کر دیں تاکہ میری روحانی پرواز جتنی زیادہ بلند ہوگی
کتنے ہی بڑے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے مقام مل جائے. اور میں تو اللہ کی بارگاہ اکثر روتا ہوں, گڑ گڑاتا ہوں کہ اللہ پاک یہ بہت انسانی کی تجلیل ہے کہ یہاں پہ ایک بھی اسلامی ہیرو نظر نہیں آتا عالم اسلام میں. تو نے تو اور یہ دونوں لوگ سمجھنے والے بھی نہیں ہیں جتنے بھی لوگ ہیں, کیونکہ ان کے دل اس قدر برائیوں میں جکڑے جا چکے ہیں کہ ان کو ہدایت بھی دل اثر نہیں کرتی. تو نے تو حضرت سلمان کو حکومت دی, داؤد کو حکومت دی, جن و انسان ان کے اور فرشتے ان کے خدمتگار نہ دی. تو مجھے بھی کوئی ایسی حکومت دے دے تاکہ میں پوری دنیا میں اسلام کے پیغام کو صحیح معنوں میں دوبارہ سے روشناس کروا سکوں, مگر یہ تیری ہی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. شاید یہ کائنات نہ تمام ہے, دما دم آ رہی اس بات بن پایا تم اس بات اتنی اسلام نے عظیم ہستی کو دیکھا ناقصہ کی صورت میں خواہ لگا وہ سے لال شباز سے جماعت علی شاہ صاحب میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ, اتنے عظیم صوفیہ اعظام کی زندگیاں, اسلامی مجاہدین کی زندگیاں پڑھتے ہیں تو وہ بھی انمول شخصیات نظر آتی ہیں. اسلامی ہیروز اور صحابہ رسول اور سرکار کی وابستگیاں اور ان سے جو لی ہوئی ہدایتوں والے ہیں ان کے کانوں میں دیکھتے ہیں تو خوشی محسوس ہوتی ہے. مگر آج اسلام کے نیام میں جو حکمت و دنائی ہے, وہ جو مرد مومن کا سچا ہے, وہ کسی کو نظر نہیں آتی تو دکھ ہوتا ہے. اس لیے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب مفکر ختم ہو جاتے ہیں, جب علماء دین کی لڑائیاں ہو جائیں رہ جائیں اور سیاستدان جو ہے وہ بنیادی حقوق نہ دے سکیں اور کچھ سیاستدان انتہا پسندی بھی کریں تو قوم میں ایسے نہیں بنتی. قومیں بننے کے لیے ہمیں قیام پاکستان کے وقت جو نظریات اور احساسات ہمیں ورثے میں ملے ان کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا تاکہ یہ ہمارا وطن مزید کامیابی کی منازل طے کرے اور یہ جتنے بھی مسائل ان سے نکل سکے. اور یہی نہیں پاکستان میں اس قدر عظیم شخصیات پیدا ہو سکیں, ابھی نہیں یہ تو صدیاں لگ جائیں گی, کہ ابھی تو تربیت بھی کسی کی نہیں ہوئی کہ وہ پوری دنیا کی قیادت کر سکے. مگر اب تو ہم قیامت کے بھی بالکل قریب نظر آ رہے ہیں جیسے واقعات نظر آ رہے ہیں. نافرمانیاں اور ہم نے تو تمام اپنی تباہیوں کے پرمٹ پہ خود سائن کر دیے ہیں کہ باغ خدا ہمیں عذاب کب دے. مگر کچھ تو امام مہدی علیہ السلام کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ظہور بھی جلد ہونے والے ہیں, جبکہ سلطان الفقر کے حوالے سے بیان ہوتا ہے تو ابھی 7ویں فقر امام جو ہے وہ سلطان الفقر میں 7ویں ان کا انٹری ہونی ہے, اس سے پہلے بھی اس پہ امام مہدی نہیں آئیں گے, یہ بھی ایک ہے. تو اب وہ امام کب سلطان کب آئیں گے یہ بھی ایک بات ہے. ہو سکتا ہے وہی لوگوں کو امام مہدی رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے تیار کر سکیں, کیونکہ آج جو ایمان کے جنازے اور مسلمان امہ کی تباہی نظر آتی ہیں.